بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ایک اہم اور حقیقت پر مبنی بات شیئر کی جا رہی ہے، جس کو جھٹلانا دراصل اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوگا۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، میں پاکستانیوں کے لحاظ سے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، مگر یہ ویڈیو تمام غیر ملکی افراد کے لیے ہی فائدہ مند ہوگی۔ دوستو، زندگی کی گہما گہمی میں موت کو تقریباً لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ تمام افراد جب دوسروں کی کسی کے انتقال کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسی نے جانا تھا، باقی سب یہیں پر رہ جائیں گے، مگر یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تفصیلات میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں، آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا تاکہ معلومات آپ کو مکمل مل سکیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن کے دوران مختلف بیماریوں اور حادثات سے 74 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں۔ فضائی آپریشن معطل ہونے کے باعث ان کی میتیں پاکستان لے کر جانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جمعے کے روز 10 میتیں جدہ سے بھیجی گئی ہیں، جبکہ 5 میتوں کو بھیجنے کے تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کو اطلاع کی جاتی ہے، اس کے بعد ہاسپٹل سے میڈیکل اور جو موت کا سرٹیفکیٹس ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسے پاکستان بھیجنے کے لیے پاکستان ایمبیسی سے NOC لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سول ڈیفنس سے رابطہ کرنے کے بعد تمام کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں، وہاں سے ایک نیا جو موت کا یعنی کہ انتقال کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ انتقال کر جانے والے کے ادارے کے تمام واجبات کی کلیئرنس کی رسیدیں بھی حاصل کرنا ہوتی ہیں۔ علاقے کے پولیس اسٹیشن سے ایئرپورٹ کے پاسپورٹ حکام، کسٹم اور کارگو کے لیے خطوط یعنی کچھ پیپرز حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ان تمام مراحل کے بعد میت کی روانگی کے لیے بکنگ کرائی جاتی ہے۔ اگر میت کا کوئی لواحقین مملکت میں موجود نہیں ہے، جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، تو دفتر خارجہ سے تصدیق شدہ لیٹر دیا جائے گا جس میں اس شخص کا نام درج ہوگا جس کے سپرد میت کی جاتی ہے۔ اکثر بیچارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سپرد میت کرنے والے بھی موجود نہیں ہوتے ہیں۔ میت منتقلی پر آنے والے تمام اخراجات کفیل کمپنی یا لواحقین کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی قیمت 5000 ریال کے قریب بنتی ہے، وہ قیمت بھی وزارت صحت کو لواحقین ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن، ہاسپٹل، ایمبولینس، کارگو اور ایئرپورٹ کے چارجز بھی تقریباً 2500 ریال کے قریب بنتے ہیں۔ اصولاً سعودی قوانین کے مطابق یہ کسی بھی کارکن کی میت منتقلی کفیل اور کمپنی کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن وہ تمام غیر ملکی افراد جو کفیل سے ہٹ کر چھپ چھپا کر مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کے کفیل اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر یہ رقم ان کے لواحقین کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ PIA نے تمام پاکستانیوں کے لیے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر سے انتقال کر جانے والوں کی میتیں بلا معاوضہ پاکستان پہنچائی جاتی ہیں، لیکن اگر میت کسی اور ایئر لائن سے بھیجی جائے گی تو اس کا الگ سے معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودیہ سے پاکستان منتقلی کرنے کے لیے میت پر تقریباً 7000 ریال خرچہ آتا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 3 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ اگر میت کسی بھی غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے بھیجی جائے گی تو اخراجات 10,000 ریال تک چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام وہ حقیقی خبریں ہیں جس کو جاننا تمام غیر ملکی افراد کو لازمن ہے، کیونکہ موت تو دوستو برحق ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔